السلام علیکم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم. محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويكتبون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. تعریف توصیف بزرگی بڑائی عظمت رفعت جلال شان اللہ مالک المقتدر خالق الازواج کریم. ہر کی 30,000 حمد و سلام سرور حسین تاجدار مدینہ مالک وطن ساقی مختر شاہ محشر سید البشر سید الانبیاء بدر الدجال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ذرا آج کا موضوع اسلام کی طرف سے ایک انتہائی اہم عمل جس کی طرف ترغیب چلائی گئی. بعد میں اس ترغیب پر ہمارے بزرگ ہمارے آباء و اجداد بڑی شدت سے عمل کرتے رہے اور وہ چیز آج ہمارے اندر ختم ہوتی جا رہی ہے. ہمارے بزرگوں تک بہت اچھی رہی. آج اس دور میں جو حالات آ رہے ہیں چند گھرانوں میں شاید وہ کہتے ہیں جن کا اس پر عمل وغیرہ ختم ہو جاتا ہے. وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو کھانا کھلانا. کھانا کھلانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ ایک ہی شرط ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، صرف ایک شرط اللہ کی رضا. آپ قیمتی کھانا کھلائیں، آپ مہنگا کھانا کھلائیں، لیوش کھانا کھلائیں، آپ اس میں 10 ڈشیں دے دیں یا ایک ڈش دے دیں، سواب برابر ہے. کہ غریب بندہ بھی کھلائے ایک چیز سے زبان والی کر دے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے اس کا بھی سواب وہی ہے. امیر بندہ اگر 10 بندوں کو 10 دے کے بتا دے اصل چیز ہے اللہ کی رضا کے لیے بھوکے کو کھانا کھلا. یہ چیز ہمارے بزرگوں کی حد تک کرتی رہی. آپ زیادہ دور نہ جائیں، اپنا بچپن یاد کریں. گھروں میں مہمان آتے تھے، ہمیں اچھی طرح یاد ہے ہماری پھوپھیاں بھی آئی ہوتی تھی، ان کے بچے بھی آئے ہوتے تھے. 6 مہینے رہتے تھے، 6 مہینے سال رہتے تھے اور ایک ہی ہڈی میں کھانا ملتا تھا، سارے کھاتے تھے.
کوئی مہمان آ جانا یہ نہیں ہے کہ مہمان آیا اور اسی دن چلا جائے، 4 دن 5 دن ہفتہ 10 دن، یہ مہمان نوازی کا ایک کوٹا ہوتا تھا، لوگ کھانا کھا رہے تھے، کوئی دن کے کسی بھی حصے سے بندہ آ گیا تو گھر میں روٹی موجود ہوتی تھی، کھانا ہوتا تھا۔ آج پتہ ایسی کیا بے برکتی ہے کہ مہمان رات نہیں جاتے، نہ ٹھہرانے والے ٹھہراتے، نہ آتا ہے وہ ٹھہرتا ہے، اگر تو شکل ہی ایسی بنا دیں گے تو ٹھہرنے کو دل نہیں کرتا، کوئی بھوکا اسے کھانا کھلانا یہ تو آج بات ختم ہو، ہر ایک بندہ ہمیں ڈرامہ نظر آتا ہے کہ نہیں بھائی یہ ڈرامے باز ہے، یہ جھوٹا ہے، اسے کھانے کی ضرورت نہیں مانگنے کا تھا، یار صحیح نہیں۔ تو قرآن نے تمہارے لیے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کہ اہل ایمان وہ لوگ ہیں یُطْعِمُونَ الطَّعَامَ جو کھانا کھلاتے ہیں عَلَىٰ حُبِّهِ اللہ کی محبت پر، جو اللہ سے محبت ہے اس کی رضا کے لیے اس کی خوشنودی کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، مسکیناً مسکینوں کو، ساتھ فرمایا یتیماً اور یتیموں کو، اسیرا کو قیدیوں کو، ٹھیک ہے نا غریب ہے مسکین کوئی بھی غریب، مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا کھانا نہ، غریب ہے مسکین ہے وہ مسکین ہے، مسکینوں کو کھانا کھانا تو سارے ہی ہیں۔ ساتھ یتیم کی بات ہے کہ وہ یتیم جس کا والد فوت ہو گیا، وہ بچے ہیں کما نہیں رہے، خود جا کے ان کا کھانے کا اہتمام کریں، ماہانہ راشن پاس دیں، یتیم کی کفالت کی ذمہ داری لیں، کھانے کی ذمہ داری لیں، چھت کی نہ لیں، کپڑوں کی نہ لیں، لیکن کھانے کی ذمہ داری لیں کہ یار یتیم بچے ہو کیا تمہارا یاد رکھنے کا 5,000 10,000 ہے، روزانہ پکانے دینا بھی مشکل ہے، راشن صرف ایک فیملی میں ذمہ لے، ایک فیملی یا کوئی دو یتیم اگر ذمہ لے لیں جتنی آپ کی تکلیف آپ کا اسیرا قیدی، پہلے قیدی ہوتے تھے تو پوچھتا نہیں تھا، آج تو ہمارا جیل خانے کا نظام ہے بڑا بہتر ہے، ہر ایک کھانا ملتا ہے تو پریشانی نہیں، یہ تو کی بات ہے۔ ساتھ اللہ فرماتے ہیں ان کی آواز صرف یہ نہیں صرف کھانا کھلا رہے، اصل تو اصل مقصد ہے، تو اصل نیت کیا ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس کا ثواب ہے، اس کے علاوہ لوگ تو کھانے کے لیے کھلا رہے ہیں، برادری میں بلے بلے کے لیے کھلاتے ہیں، لوگوں میں تمہاری بات ہو تمہارے نعرے لگے اس کے لیے کھانا کھلاتے ہو، بلے بلے تو ہے بات ہو، کھانا کھلا رہے تو اللہ کے رضا کے لیے کھلانا ہے، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ساتھ یہ لفظ ہے لا نريد منكم جزاء، نہ ہمیں کھانے کے بدلے کوئی چیز چاہیے، ولا شکورا اور نہ ہی ہمیں تمہارے شکریہ چاہیے، یہ سب اللہ نے اللہ نے رضا دے دی ہے، اللہ نے عزت بنانی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کرنا ہے، تمہاری نیت کی نیت اچھی نہیں آپ کو ثواب بھی نہیں ملے گا، الٹا بنا ریاکاری کرنا۔ قرآن نے فرمایا کہ نخاف ربنا، اللہ نے فرمایا ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم نخاف ربنا، یہ کھانا کیوں کھلا رہے ہیں اپنے رب سے ڈرتے ہوئے، نیت کھانے کی کیا کرنی ہے جب رب سے ڈرتے ہیں، یوم عروس قمطریرا، اس دن کے عذاب سے جس دن ماتھے پہ دیوڑی چڑھی ہوگی اور پوچھے ہوں گے، قیامت کے دن کی بات ہوگی، ہم اس دن سے ڈرتے ہیں اس لیے آسمان کھلا وقاف اللہ شر ذلک اليوم، آپ اللہ کہتا ہے کہ میں نے کو اس قیامت کے دن کے شر سے بچا لیا جو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلائے، ایک کو کھلائے اللہ کی رضا کے لیے، وَلَقَاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، ساتھ اللہ فرماتا ہے سرور اور نظرہ خوشحالی اللہ کے طرف ملے گی، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور ساتھ جزا میں اللہ کا جنت ہوگا وحریرا اور ریشمی لباس کا کھانا کھلانا ہے یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو، مستحق لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے بس۔ اب یہ آپ کی ہمت ہے، آپ 2 ڈشیں دے دیں، آپ 3 ڈشیں کر دیں، 1 کر دیں، آپ اس کو مسلسل کر دیں۔ اگر آپ اس آیت سے بات سمجھ آئی کہ ہمیں مستحق لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، اس کے بڑے طریقے، لیکن آپ کے گھر میں کھانا پک رہا ہے، آپ کے گھر میں کھانا 10 بندوں کا بنتا ہے، 8 بندوں کا بنتا ہے، 6 بندوں کا بنتا ہے، 5 کا بنتا ہے،
ایک بندے کی ذمہ داری لے لیں محلے کی کسی یتیم کی کسی بھوکے کی اور آپ کے بھائی آج کے بعد 5 نہیں 6 بندے صرف کوئی مشکل بات نہیں، صرف نیت کر کہ آج 10 بندوں کا پک رہا ہے تو بھائی اس میں تھوڑا سا دیر بنا لے کہ جہاں 20 روٹیاں پکتی ہیں یا 22 پکا لیں، ایوریج کسی بندے کو 2 روٹیاں سالن پوری میں ڈال دیں، سادہ سے دال کو پیش کر دیں، پروٹوکول کی طرف نہ جائیں۔ آپ کو اس آیتوں پر آپ کا عمل ہو جائے گا، پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کی برکت کتنی آپ کو ملتی ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانے کی الگ برکت ہے، آپ کے اندر میں عذاب ہے، آپ سب سمجھ نہیں کر سکتے، ایسا نہیں کر سکتے تو پھر کیا کریں؟ میں نے آپ کو بتایا کہ ماہانہ راشن کسی کو دینا شروع کر دیں۔ اللہ کے نے فرمایا، اللہ نے فرمایا السلام، اللہ نے فرمایا لوگوں سلام آپ کو۔ آج ہمارے سے بڑا مسئلہ سلام نہیں کرتا، سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کریں، ہیلو کو ختم کریں، جب بھی بات کریں فون پہ اسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا شروع کریں، گھر پہ جائیں السلام علیکم کہیں، گھر سے نکلے السلام علیکم کہیں، کدھر بھی جا رہے ہیں آ رہے ہیں السلام علیکم کہنا شروع کریں۔ اب سلام سلام کو اپنی کام اور اللہ کے اپنی کام لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ۔ اور پھر میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ کھانا زندگی میں مٹن کڑھائی کھلائیں، ضروری نہیں کہ آپ کے پاس آپ بیف کھلائیں بٹیرے کھلائیں، صرف دال کھلائیں، جو گھر میں پکے وہ کھلا دے بس۔ اس میں جب مشکل میں پڑیں گے تو نیکی زیادہ نہیں کر سکتے، آسانی میں رہیں گے، جو کھا رہے وہ کھلائے بس، جو گھر میں پکڑا کھلا، کوشش کریں بھوکا پتہ مل جائے اس کے بیٹھ میں بٹھائے، جو سادہ روٹی ہے ساتھ میں کھلا دیں، نیت کریں گے اللہ کو کرنا ہے۔ ساتھ فرمایا حکومت اخوانا کما ہمارا اللہ، میرے مذہب کی روایت ہے، اور آپ اپنے بھائی بھائی بن جائے جیسے اللہ کے گویا کہ کھانا کھلانے سے سلام آپ کرنے سے بھائی چارے کو فروغ ملتی ہے۔ اگلی حدیث حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا خود قرآن یعنی العزیز نے فرمایا کیا کرو کہ ایسے کو آزاد کرو، اور فرمایا وَأَكْثِرُ الْجَائِعَ اور بھوکے بندے کو کھانا کھلاؤ۔ کتنے ہی ہمارے معاشرے میں بھوکے لوگ ہیں، ہم ان کی طرف نہیں ہوتا، ایک لوگ ہیں پروفیشنل ماننے والے، میں ان کی بات نہیں کرتا، ان کو سلام کرنا چاہیے، ان کی اترا شکری کرنی چاہیے، لیکن اس طرح کے جو بھوکے لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، ان کو تلاش کریں، تلاش کی دوسری حال کو پتہ بھی ہے یار کون غریب ہے، کس کے گھر پہ راشن ہے، کس گھر پہ نہیں ہے، ہمیں سارا کو پتہ ہے۔ آپ مقبوض المریض، اور جو مریض ہو جائے بیمار ہو جائے اس کی عیادت کریں، مریض پڑے ہیں قریبی رشتے دار بھی مریض پڑے ہیں، دوست بھی بڑے جگری تھے، ہم ان کی عیادت کے لیے نہیں جاتے، اور یہاں پہ عیادت کے لیے جائیں اس کی آپ کی بیماری دور ہو جاتی ہے کہ یار ہمارا پتہ ہے میرے پاس آیا ہے، میرا پتہ لینے کے لیے ہے، میری عیادت کے لیے ہے، اس کا لگ سے جواب اپنے اپنے چیزیں پیدا کریں۔ حدیث رسول کیا ہے؟ تیار ہو مت الطعام، صحیح ترغیب اور ترغیب کی روایت ہے، فرمایا تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں مت الطعام جو کھانا کھلاتے، کھانے کھلانے کی عادت، کھانا کھلانے کا مزاج اپنے اندر کرو۔ اور ایک بات اور بتا دوں، وکیل بندہ کھانا نہیں کھا رہا، جو وکیل بندے ہو گئے نا کھانا نہیں کھا رہے، کنجوسی کرتے ہیں کہ شاید ہم کتنے یہ امیر ہو جائیں گے کھانا کھانا نہیں کھا رہے، انہوں نے کھانا کھلانا شروع کرے روزانہ کی بنیاد پہ، ہفتے کی بنیاد پہ، ماہانہ کی بنیاد پہ، لوگوں کو بلائیں، غریب کو بلائیں، ان کو بلائیں کہ بھائی آؤ یار کھانا کھاؤ، اس کھانے کو شروع کر۔ اللہ اکبر، حدیث رسول ہے۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا ای الناس احب الی اللہ ای الاعمال احب الی اللہ۔ ایک شخص آیا کہنے لگا اللہ کے نبی بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سے لوگ زیادہ پسند ہیں اور کون سے اعمال زیادہ پسند ہیں، لوگ بھی بتائیں اور اعمال بھی بتائیں جو اللہ کو پسند ہے۔ ہمیں بھی یہ حدیث سن کر اس کیٹیگری میں آنا چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو کیا ہے پسند ہے۔ اگر اللہ کو پسند آئیں گے تو ہمارے سب سے آگے، اللہ کو پسند آئیں گے تو ہمارے تمام کے تمام ضروریات پوری ہوں گی اور ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا
فمن احب الناس الى اللہ انفعهم للناس، کہ جو لوگ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع کا باعث ہے، جو لوگوں کو نفع دیتے ہیں، لوگوں کو بینیفٹ دے رہے، لوگوں کو کاٹ نہیں رہے، لوگوں کو کھا نہیں رہے، لوگوں کو دھوکہ نہیں دے رہے، لوگوں کو نفع دے رہے، جو نفع دے رہے ہیں وہ اللہ کو پسند ہے، لوگوں کو نفع دے رہے، یہ بھی سارا نفع ہوگا نہیں، لوگ کو نفع، لوگ کے لیے سہولیات پیدا ہے، لوگ کے لیے آسانیاں پیدا ہے۔ آسانی یاد رکھیں صرف پیسے کی آسانی نہیں ہے کہ پیسے دیتے ہیں، وہ بڑی آسانی ہے۔ کئی بندے کام بڑے ہوتے ہیں، آپ کے ذرا سے سفارش کرنے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کئی بندے ایک دستخط کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں، آپ ایک دستخط کروا دیں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کئی لوگ پریشان بیٹھے ہیں، آپ کی ذرا سی محنت، ذرا سے زبان ہلانے سے، ذرا سی سپورٹ کرنے سے اس کو نفع ہو جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کے لیے نفع مند ثابت ہوں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کو پسند کریں۔ دوسری اعمال کو پسند فرمایا احب الاعمال اللہ تعالی سرور تدخلہ اللہ، فرمایا جو اللہ تعالیٰ کو اعمال پسند ہے اس میں پہلا ہو گیا سرور، وہ خوشی تدخلہ علی مسلم، جو کسی مسلمان کو دے، کوئی بھی خوشی اپنے مسلمان بھائی کو دے، کسی بھی قسم کی خوشی ہے، کوئی خوشحالی ہے، تو فرمایا کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت بڑا۔ اب ہم دیکھیں ہم لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، لوگوں کو ان کے حوصلہ شکنی کرتے ہیں، ہم لوگوں کو جو تمنائیں ہیں، جو ان کی خواہشات ہیں ان کو توڑ رہے ہیں یا ان کو بحال کرتے ہیں۔ ہمیں لوگوں کو خوشی دینی چاہیے، اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرنا۔ دوسرا فرمایا اور تکشف عنہ کربہ، یا کسی مسلمان بھائی کی کوئی مصیبت ہے اس کو آپ دور کرو، اپنے مال سے، اپنی طاقت سے، اپنی زبان سے اس کی مصیبت دور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ ہمارا بڑا پسند۔ تیسری کیٹیگری اور تقدیم الدین، یا کسی مسلمان بھائی پر قرضہ ہے اس کا قرضہ ادا کرو۔ اگر مسائل ہیں بات کرنے بڑے تھوڑے ہیں، 2,000 ہے، 5,000 ہے، 20,000 ہے، بڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ آپ کی بات اگر کوئی جائز ہے تو 2,000 5,000 آپ ادا کریں، 2-3 بندے مل کے 20,000 ادا کر دیں، تو لاکھ بھی ہو تو مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں مل کر اپنے بھائیوں کا قرض ادا کر دینا چاہیے، کمیٹی بنا لیں، اس کے لیے کوئی مجلس بنا لیں تاکہ لوگ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بات کریں۔ اس میں آخر حدیث اور ترک الرجوع، کبیر کی روایت ہے، یاد کیا کرو کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ، کسی کی بھوک دور کرو، جو ہمارا آپ کا موضوع ہے کہ آپ بھوکوں کی بھوک دور کریں جن کے پاس مسائل ہیں۔ اگر یہ حدیث عن جابر احب الطعام الی اللہ ما کثرت علیہ الایدی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کھانا جو اللہ کو پسند ہے وہ کھانا پسند ہے جس میں افراد زیادہ ہوں، احباب زیادہ ہوں۔ ایک بندہ اکیلا کھانا کھاتا ہے 10 چیزیں بنا کے، اور ایک بندہ 10 ڈشوں میں 10 بندے بنا لو، جو بھی ملتا آ جائے تو بھی آ جائے، آ جائے تو بھی آئے، اللہ تعالیٰ کو برکت ڈالے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ رضی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک بندہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی بہترین اسلام کون سا ہے؟ فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، فرمایا بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور سلام کہو ہر اس بندے کو، من عرفت ومن لم تعرف، جس کو تم جانتے ہو یا جس کو نہیں جانتے۔ آج ہم لوگ جس کو جانتے ہیں اسے بھی سلام نہیں کہتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین اسلام کیا ہے؟ آپ جا رہے ہیں جس کو جانتے ہیں جس کو نہیں جانتے السلام علیکم کہتے ہیں۔ بالخصوص بچے نوجوان اپنے بڑے ہو گئے کہ بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو سننے والا بزرگ کہتے ہیں کتنے اچھے بچے ہیں، کتنے یار بہترین نوجوان ہیں یار سلام کر کے گزرا ہے، اور اللہ کے نبی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے گزرا ہے کہ اسے جانتے ہیں اسے نہیں جانتے۔ حدیث رسول اللہ جامع ہوتا جامع ایمان، یہ 3 چیزیں بڑی غور سے سنی حدیث، بڑی حدیث غور سے سنے۔ فرمایا 3 چیزیں جس بندے میں جمع ہو گئی سمجھو اس کے اندر ایمان جمع ہو گیا۔ یہ 3 باتیں اس کے ایمان کی علامت ہے۔ نمبر 1 الانصاف من نفس کا، تمہاری طرف سے انصاف ہو جائے۔ کوئی فیصلہ آیا، کسی مجلس میں آپ بیٹھے، آپ کسی رستے پہ جا رہے ہیں، کوئی چیز آ گئی، آپ اپنی طرف سے انصاف کریں، ڈنڈی مت مانیں، غلط بیانی مت کریں،
اپنا تعلق مت دیکھیں، جو انصاف کی بات ہے وہ کہہ دے، بے شک آپ کو گھاٹا ہی سنا پڑتا ہے۔ یہ آپ کے ایمان کی بات۔ دوسری چیز وبذل السلام للعالم، اور سلام کو عام کرنا، جسے جانتے ہیں جسے نہیں جانتے، معاشرے میں جا رہتے ہیں السلام علیکم کہتے رہے، یہ سمجھے آپ کے ایمان کی بات ہے۔ تیسری بات اکفاق و مدد، تنگی میں کسی کو کھانا کھلانا، جو تنگ دست ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے انہیں کھانا کھلانا۔ حضرت معاذ جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاقے کا امیر مقرر کیا، اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کر دے۔ فرمایا آپ سے سلام کو آپ کرنا، اور بدل السلام کیا کرنا، کھانا کھلانا، کھانا کھلانا۔ وَاسْتَحِ اللَّهَ اسْتِحْيَاءَ رَجُلًا ذِي هَیبَةٍ مِنْ أَهْلِکَ، اور اللہ تعالیٰ سے ایسے شرم کرو، ایسے شرم کرو جیسے تم اپنے خاندان میں سے کسی بڑے بندے کی شرم کرتے ہیں۔ بات یہ ہے آج ہم اللہ تعالیٰ کی شرم نہیں کرتے، باقی ہر بندے کی شرم کرتے ہیں۔ جب گناہ کرتے ہیں، چھوٹا سا بچہ بھی گزرے تو گناہ نہیں کرتے، بڑے بندے کی بات دور کی بات۔ فرمایا جب تم کام کرو تو اللہ تعالیٰ جیسا کرو جیسے تم کسی بڑے بندے سے کرتے ہو۔ کتنا احتیاط کرتے کہ نہیں آج نے پتہ چل جائے گا تو کیا ہوگا۔ تیسرا فرمایا جب کوئی برا کر ہو جائے بات نیکی کرو، تم بالکل کا اور کوشش کرو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش۔ آخر میں ہم یہ بات جاننا چاہیں گے کہ کھانا کھلانا بھی، کھانا یاد رکھیں سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا انفق الرجل علی اہلہ یحتسبها فوق الصدقہ، آپ کے اوپر سب سے پہلے آپ کے گھر والے، آپ کے گھر والے بھوکے نہیں رہنے چاہیے۔ آپ محنت کرتے ہیں، آپ کماتے ہیں، سب سے پہلے آپ کے گھر والے، آپ کی بیگم، آپ کے بھائی، آپ کے بچے، آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، اپنے گھر والوں کو خرچ کرو، انہیں کھلائیں۔ دوسرے نمبر پہ اپنے رشتے دار، قریبی رشتے دار، اور تیسرے فرمایا پڑوسی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی گوشت پکاؤ تو فرمایا اس کا شوربہ زیادہ کرو، اور پھر ایک آدھی پلیٹ اپنے ہمسائے کو بھی بھیجو۔ اپنے پڑوسی کو آپ کا خیال کریں، آپ کے پڑوس کو مدد بھوکا نہ رہے۔ ہم کھانا ضائع کر دیں گے لیکن پڑوسی کو نہیں پوچھیں گے۔ چوتھی چیز مہمان نواز، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اللہ کے جو اللہ پر آخرت پر ایمان لاتا ہے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ مہمان سے جان مت کھلائیں، اسے کھانا کھلایا کریں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں سادہ کھانا کھلائیں لیکن کھانا ضرور کھلائیں، اس کھانے میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے۔ اسی طرح اپنے ملازم، آپ کے گھروں میں جو کام کرتے ہیں، آپ کی دکانوں میں جو کام کرتے ہیں، آپ کے دفتروں میں جو کام کرتے ہیں، ان ملازموں کا خیال کریں کہ وہ بھوکے نہ رہیں۔ آپ تو کھا رہے ہیں، ساتھ ملازم بھوکا نہ رہے، کوشش کریں کہ آپ کھانا کھائیں۔ اسی طرح ایک اور بڑی اہم چیز، کوشش کریں آپ کے جو علاقے میں مساجد ہیں، جو مدارس ہیں، وہاں پر جو طلبہ پڑھتے ہیں ان کا خیال کریں، جو اپنے گھروں سے اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں، قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، آپ کوشش کر کے ان کے لیے کھانے کا انتظام کریں۔ اپنے گھروں میں دعوتیں کرتے ہیں، ایک آدھی دعوت مسجد مدرسے میں بھی کیا ہے۔ میں ہمارے بات دینا چاہوں گا دوستوں کو جو ماشاءاللہ ہر جمعے یہاں پر نمازوں کی دعوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رزق میں برکت ہے۔ اور وہ بندے جو مدارس میں باقاعدہ اہتمام سے کھانا پیش کر رہے ہیں، اللہ ان کے ضرور برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کھانا کھلا رہے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، ڈیوٹیاں دیتے ہیں، اللہ انہیں بھی اجر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کھانا کھلانے کی عطا فرمائے۔ آپ الدعوات الحمد للہ۔ غریبوں، مسکینوں، یتیموں، کمزور لوگوں کو کھانا کھلانے کے بارے میں قرآنی آیات اور حدیث ہے۔ کوشش کریں کہ اس چیز کو اپنے گھر پہ لازمت آپ کے پاس مستحق لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کریں، پھر روزانہ کریں، ہفتے بعد کریں، مہینے بعد کریں، اس عادت کو بنائیں۔ السلام علیکم۔